السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل اسکول سسٹم کی طرف سے محمد فیض رسول فیض آپ سے مخاطب ہے۔ 8ویں جماعت کے تمام طلباء کو اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر ہے آپ کا 11 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ الانفال، رکوع نمبر 3، آیات ہیں 20، 21 اور 22۔ آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو بیٹا سب سے پہلے حسب معمول ہم الفاظ معنی کی طرف جانے سے پہلے ہم سبق کے اہم نکات دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ آج کے اس سبق میں کیا ہے۔ آیات کا ترجمہ ہوگا، آیات میں موجود مشکل الفاظ معنی ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے روگردانی نہ کرنے کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پہ بات ہوگی، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کا جو حکم ہے وہ کیا ہے اس پر ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ ہے، وہ ہے شر الدواب سے کیا مراد ہے، یعنی یہ جو لفظ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے شر الدواب، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو بیٹا بلا تاخیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آیت نمبر 20 کا لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ بیٹا باکس میں آپ کو اسی آیت سے لیے گئے 3 الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اطیعوا، اس کا مطلب ہے اطاعت کرو۔ اسی آیت سے لیا گیا دوسرا ورڈ ولا تولوا، اس کا مطلب ہے اور پیٹھ نہ پھیرو۔ نیکسٹ ورڈ ہے تسمعون، اس کا مطلب ہے تم سنتے ہو۔ اچھا بیٹا عربک ورڈ کے شروع میں تا آئے تو اس کا مطلب ہے تم، تو تسمعون کا مطلب ہے تم سنتے ہو، لیکن اسی لفظ کو اگر ہم یسمعون پڑھیں تو شروع میں یا آیا ہے تو یا آ جائے تو مطلب میں وہ لگے گا، اور اگر تا آ جائے تو مطلب کے ساتھ تم لگے گا، یعنی سنتے ہو وہیں رہے گا، لیکن اب جب تسمعون ہوگا تو ہوگا تم سنتے ہو، اور جب یسمعون ہوگا تو مطلب ہوگا وہ سنتے ہیں۔ تو بیٹا ہم چلتے ہیں بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ آیت نمبر 20 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو، یعنی سننے کا یہ تقاضا ہے کہ مومنوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اگر سننے کی صلاحیت رکھتے ہو، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو پھر تمہیں میں ایک پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلا کرو اور اس سے منہ نہ پھیرا کرو، کیونکہ یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو بیٹا چلتے ہیں آیت نمبر 21 کے لفظی ترجمے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ باکس میں سب سے پہلا لفظ جو آیت میں سے لیا گیا ہے وہ ہے وَلَا تَكُونُوا، اس کا مطلب ہے اور نہ ہو جاؤ۔ كَالَّذِينَ دوسرا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی طرح۔ سمعنا، اس کا مطلب ہے ہم نے سن لیا۔ اس میں جو بیٹا نون الف نا کی ضمیر یعنی پروناؤن جو لگی ہوئی ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے ہم نے سن لیا، یعنی یہاں پر ایک ہم سے مراد جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو صحیح طریقے سے سنتے نہیں تھے،
مگر یہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا. لا یسمعون وہ نہیں سنتے. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ لا یسمعون وہ نہیں سنتے. اچھا بیٹا آپ کے ذہن میں جو بچے میرے لیکچر کو انتہائی غور سے اور کیئرفلی سن رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک لفظ ہے تسمعون اور ایک ہے یسمعون. اب یہاں دیکھیں یسمعون آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں ذرا. لا یسمعون وہ نہیں سنتے اور تسمعون ہو تو تم لگانا پڑے گا ساتھ، اور جب یسمعون ہو تو وہ لگتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 21 کے با محاورہ ترجمے کی طرف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انورٹڈ کاماز میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم الہی سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. یعنی اللہ نے مومنوں کو یہ حکم دے دیا کہ کہیں تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، تم ان کفار کی طرح نہ ہو جانا، تم ان منافقین کی طرح نہ ہو جانا. کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی حکم کو غور سے سنتے بھی نہیں ہیں، اور پھر ساتھ سے آزروئے تفنن تباہ طنز کرنے کے لیے، ایسے مذاق اڑانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، یعنی مزاح پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے جی، ہم نے تو حکم الہی سن لیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر تم نے سن لیا ہے تو پھر تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے بیٹا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جیسے تم نہ بننا. جی تو بیٹا اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 22 اس کا لفظی ترجمہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جی بیٹا باکس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اسی آیت سے ایک ورڈ لیا شر الدواب. اس کا مطلب ہے بدترین جاندار، یعنی مخلوقات میں سے سب سے جو بدترین جاندار ہیں وہ یہ کفار اور منافقین ہیں. الصم اس کا مطلب کیا ہے؟ بہرے. البکم اس کا مطلب ہے گونگے. بہرے یعنی جو سن نہیں سکتے، گونگے جو بول نہیں سکتے. لا یعقلون اور جو سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یعنی لا یعقلون نہیں سمجھتے. یعنی ایسا نہیں ہے بیٹا کہ ان کو کوئی یعنی ان کے پاس زبان نہیں ہے یا ان کے پاس کان نہیں ہے یا ان کے پاس عقل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے موجود ہے. لیکن جب انسان سمجھنے کے باوجود نہ سمجھے، بول سکنے کے باوجود نہ بولے اور سن سکنے کے باوجود نہ سنے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے برا شخص شاید کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے لیکن تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تم بولنا ہی نہیں چاہتے، تم سننا ہی نہیں چاہتے، تم ایمان ہی نہیں لانا چاہتے. تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اور ان سے مراد کفار اور منافقین ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آیت کا بامحاورہ ترجمہ آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے مراد ہیں کون. اس سے مراد وہ لوگ جو کافر اور منافقین ہیں، ان کو یہاں پر شر الدواب کے ذریعے جو ہے وہ پکارا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ وہ شر الدواب یعنی تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے اور کچھ سمجھ نہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بلا تاخیر ہم اپنی ہوم ورک ڈائری کی طرف چلتے ہیں، اور آپ ہوم ورک ڈائری کو انتہائی کیئرفلی آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ ہم آپ کو کیا کام دے رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. آیات کا ترجمہ بیٹا آپ کو لکھنا ہوگا اور یاد بھی کرنا ہوگا. مشکل الفاظ معنی نوٹ بک پر آپ نے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے آپ اپنا جو سبق ہے اس کو مکمل کریں گے. تو بیٹا آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.